سورہ یونس آیت نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت، من بعد ضراء، تکلیف کے بعد. یعنی بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ اب آگے آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک انسان کو ہم تکلیف دیتے ہیں پھر ہم اس کو رحمت سے نواز دیتے ہیں. اور تکلیف کیسی کہ مستہم، جو کہ پہنچی تھی ان کو. اذا لہم مکرن، اس وقت کیا کرنے لگ جاتا ہے رحمت دیکھ کر. تکلیف میں ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے نواز دیتے ہیں تو اذا لہم مکرن فی آیاتنا، اس وقت وہ چالیں چلنے لگ جاتا ہے ہماری آیتوں کے بارے میں، مکر کرنے لگ جاتا ہے. یعنی اس کو آپ آگے دیکھیں گے کہ اس کو کیسے کھولا گیا، کیسے چالے چلتا ہے کہ یوں اللہ کو پکارنا اور یوں خوشیوں کے دنوں میں غیر اللہ سے بھی ایک وابستگی، جیسے کہ خدا کی محبت. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم شفاعت کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں. شفاعت کے اندر یقیناً ہم جو ایک غلط بیانی استعمال کرتے ہیں شفاعت کے معاملے میں، جو اختلافات ہیں، یقیناً ہم انہی کے نام لیتے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے جن سے ہم بھی پیار کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی بخشوا دے گا. تو یہ چیزیں جب ہم آیت کے خلاف جا کر، جو آیت ہمیں بتا رہی ہے سیدھی سی بات کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور وہ انبیاء تک خدا کی اس دن فیصلے سے ڈرتے ہیں. وہ اپنی قوم کو یہی سمجھاتے ہیں کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں خود ڈرتا ہوں تمہارے معاملے میں اس بڑے دن کے عذاب سے. یعنی نبیوں کی تعلیمات تو ہمیں قرآن سے یہ ملتی ہے کہ وہ خود ڈرتے ہیں ہمارے بارے میں اس بڑے دن کے عذاب سے. بلکہ یہاں تک کہا کہ انی اخاف، بے شک میں خوف کھاتا ہوں، ان عصیتو، اگر میں نے بھی نافرمانی کی تو اس بڑے دن کے عذاب سے میں خود بھی بہت ڈرتا ہوں اور تمہارے بارے میں بھی بہت ڈرتا ہوں. تو اسی سے ریلیٹڈ ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ آیت کی کس طرح سے انٹرپریٹنگ کی گئی، اور جو کہ ہمارے کیریکٹر بلڈنگ پر پوری اترتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی رحمت کا مزہ ہمیں چکھاتے ہیں تکلیف کے بعد جو کہ ہمیں پہنچی تھی، تو ہم وہ باتیں، وہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ جی میں نے اس عرس میں منت مان لی تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، اور جی میں فلاں کی درگاہ پر چلا گیا تو جی اس کو اتنی بار پڑھ لو تو اس کو اتنی بار پڑھ لو تو جی جناتوں سے مدد لے لیں. تو جب اس کو رحمت دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جبکہ وہ رحمت کا مستحق نہیں ہوتا. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم اتنی رحمت کے مستحق نہیں ہیں جتنی ہمیں ملتی ہے، لیکن گناہوں کا وبال اتنا ہی ملے گا جتنے ہم مستحق ہیں. یعنی اتنا بڑا اللہ کا یہ اللہ کی رحمت کہیں کہ آپ جو بھی اسے سمجھ لیں کہ تکلیف یا عذاب قیامت کے بھی دن اتنا ملے گا جتنا ہم نے عمل کیا، لیکن ہمیں رحمت اور اللہ کی طرف سے جو بلیسنگ نصیب ہوگی اس کو جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے ہوں گے، ہمیں اس سے زیادہ نصیب ہو جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتوں میں چالیں چلنے لگتا ہے، یعنی کریڈٹ لوگوں کو دیتا پھرتا ہے، غیر اللہ کو کریڈٹ دیتا پھرتا ہے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جہاں تم اللہ کو ہول سول اتھارٹی نہیں سمجھتے اور کریڈٹ کسی اور کو دے جاتے ہو، تو اللہ اسرع مکرا، اللہ تعالیٰ بھی بہت تیز اپنی چال چلیں گے. اب وہ کیسی چال چلیں گے اس کی 2 ایگزامپل آپ کو آگے دی جاتی ہے، اور پھر یہ عقیدہ ہمیں دیا جاتا ہے کہ انا رسولنا، بے شک جو ہمارے میسنجر ہیں، اعمال نامے لکھنے والے، یعنی فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک جو ہمارے میسنجرز ہیں، ہمارے جو رسول ہیں، یکتبون،
وہ لکھ رہے ہیں ما تمکرون، جو تم یہ چالیں چل رہے ہو، جو تم یہ باتیں بنا رہے ہو، جو تم اللہ کی حقیقت جانتے ہوئے اگنور کر رہے ہو اور کسی اور کو کریڈٹ دے جاتے ہو، تو ہمارے میسنجر، ہمارے فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں جو تم حرکتیں کر رہے ہو۔ اب ہم نے جو بتایا آپ کو کہ آگے آپ کو 2 ایگزامپلز دی جائیں گی کہ پھر اللہ کیا کرتے ہیں۔ هو الذی یسیرکم، وہی ہے وہ ذات پاک، وہی ہے وہ اللہ، یسیرکم، وہ سیر کراتا ہے تم کو، وہ چلاتا ہے تم کو، فی البر والبحر، خشکی میں بھی تمہیں سیر کراتا ہے، لے چلتا ہے، سمندر میں بھی وہ تمہیں سیر کراتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرین بہم، اور وہ لے کر چل نکلتی ہے لوگوں کو، بریح طیبہ، بڑی پیاری سی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، تم کشتی میں ہوتے ہو اور تم دریا میں سیر کرنے نکل جاتے ہو۔ وَفَرِحُوا بِهَا، بہت تم فرحت محسوس کر رہے ہوتے ہو، خوش ہوتے ہو ان لہروں سے، جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، تم نے اللہ کو بھول بیٹھے تھے، تم سمجھے تھے کہ جی جب ہم خشکی پر شرک کرتے ہیں تو کسی نے ہمیں نہیں پکڑا اور کوئی ہمیں کیا پکڑے گا، اور ہم اپنی جگہ صحیح ہیں۔ قرآن کی اسٹڈی ایک طرف، بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ قرآن بھی پڑھنا اور شرک بھی کرنا، قرآن کی آیتوں پہ سجدہ بھی کرنا، اور اپنے غلط عقیدے اور نظریات خود بھی اس کا پرچار کرنا، لوگوں کو بھی پروموٹ کرنا کہ جی اس کے ہاتھ میں بھی بہت فیض ہے، اور اس کے ہاتھ میں بھی وہ بھی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اور وہ بھی بخش دے گا، اور وہ بھی بخش دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں جب دریا میں لے جاتا ہے، ہم اس کو اپنے لیے بھی لے لیں، دریا کے علاوہ ہم کس طرح کے سفر کرتے ہیں، ہم کس طرح کی ٹریولنگ میں ایک اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں ہم ہواؤں میں ہوتے ہیں، اسپیس میں ہوتے ہیں، اور نیچے گہرائی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ یکا یک ریح آصف کو بھیج دیتے ہیں، یعنی وہ ہوا جس میں کوئی خوشیاں یا کوئی موافقت یا کوئی اچھائی نہ ہو، ایک بری ہوا چلنے لگ جاتی ہے، وجاءہم الموج، اور ہوا کے ساتھ آ جاتی ہے ان پر موجیں، من کل مکان، ہر طرف سے وہ موجوں میں گھر جاتا ہے، وظنوا، اور پھر وہ یقین کر لیتا ہے کہ انہم احیط بہم، یہ کہ اب اس کو گھیر لیا گیا ہے طوفانوں کی ان ہواؤں نے، یا یقیناً وہ اب گھر گئے ہیں طوفان میں۔ یعنی دیکھا آپ نے، اللہ نے کتنا خوبصورت بات ہمیں سمجھائی، اتنا پیاری طریقے سے ویژولائز کرائی کہ اے لوگوں، تم خوشحالی جب پاتے ہو اپنی تکلیف اٹھانے کے بعد، تب بھی تم کریڈٹ ٹوٹل اللہ کو نہیں دیتے، اور اپنے صدقات اور اپنے عرس اور اپنی مزار اور اپنے شرکیہ عقائد اور اپنا پڑھنا گڑنا اور اس کی خود کی گنتیاں بنا دینا، اور جی فلاں رنگ سے اپنے آپ کو بچانا، اور فلاں نگینوں سے جو کہ جیمز جس کو ہم کہتے ہیں، سمجھنا کہ جی یہ ہمارے لیے پرابلم کر رہا ہے، جب رحمت آ جاتی ہے تو تم سارے کریڈٹ ان لوگوں کو دیتے ہو، تم بھول گئے ہو کہ خدا تعالیٰ تم کو ایک دن اس طرح سے گھیر لیں گے اور تم ریڈ ہینڈڈ پکڑے جاؤ گے جب تم اس تکلیف میں فقط اللہ کو پکارو گے۔ یعنی آگے چل کر اس آیت کے بعد مجھے جو سمجھ آئی کہ اے لوگوں، تم وہ حرکتیں کیوں کرتے ہو کہ خدا کو مان کر بھی ٹوٹل کریڈٹ، ٹوٹل اتھارٹی خدا کو نہیں سمجھتے، پھر اللہ تمہیں ایک برے وقت میں پکڑتے ہیں، پھر تم صرف اللہ اللہ کرتے ہو، تو شرم آتی ہے اس وقت ہمیں، یعنی کم از کم میرے لیے تو بڑی شرم کا مقام ہے کہ میں غیر اللہ کو پکاروں، اور پھر جب وہ تکلیف آئے تو مجھ سے سارے غیر اللہ بھاگ جائیں،
پھر میں کوئی پتھروں کا عقیدہ، کوئی جیمز کا عقیدہ، کوئی کلر کا عقیدہ، کوئی غیر اللہ کو پکارنا کچھ نہ کروں، پھر میں فقط اللہ کو پکاروں، تو واقعی کتنی بری بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کس طرح سے پکڑ لیں گے کہ اب تجھے صرف خدا نظر آتا ہے، اب تکلیف میں تجھے صرف اللہ یاد آتا ہے۔ تو اس لیے میری کم از کم خواہش ہے اور میری پوری توجہ اس بات پر ہے کہ ہم تندرستی میں بھی اپنے رب کو آل الون اتھارٹی، سپریم اتھارٹی مانیں اور اللہ ہی کی کتاب سے مدد حاصل کریں کہ جب کبھی ہم ICU میں ہوں گے، خدا نہ خواستہ، جب کبھی ہم آخری سانسیں لے رہے ہوں گے، جب کبھی ہم ہارٹ اٹیک سے سروائیو کر رہے ہوں گے، جب کبھی ہمارا آخری وقت ہوگا اور ہم اپنے رب کو، اکیلے رب کو، واحد اللہ کو جب پکاریں گے تو ہمیں ایک اطمینان ہوگا کہ اے میرے رب، آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ میں نے تندرستی میں، خوشحالی میں بھی فقط آپ کو پکارا تھا۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ آگے کتنی کلیئر آ رہی ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری اگزامپل دی کہ جب تمہیں یہ بالکل کنفرم ہو جاتا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یقیناً اب وہ گھر گئے ہیں طوفان میں، دعوا، پکارنے لگ جاتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کو پکارتے ہوئے صرف اس خدا کے دین کو پیور رکھتے ہیں، پھر تمہاری پکار میں کوئی غیر اللہ نہیں آتا ہے، پھر تم صرف اللہ 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 کرتے ہو۔ لیکن میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جو اس طرح سے گراف سے گر چکے ہیں کہ تکلیف بھی اٹھا کر وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ سوچئے کہ کیا مقام ہوگا، کیا حال ہوگا کہ انسان جب تکلیف میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ تو پھر ان لوگوں کی اگزامپل ہے جو اپنی خوشحالی میں فضول باتیں کرتے ہیں اور پھر تنگی میں آ کر خدا کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں اس طرح کے لوگوں کی اس وقت اگزامپل دی، اللہ تعالی ہمیں وہ اگزامپل بھی دیں گے۔ آیتیں جب آئیں گی آپ دیکھیں گے قرآن میں ہمیں وہ اگزامپلز بھی ملتی ہیں کہ برے وقت میں بھی جب انسان خدا کا نہیں ہوتا تو خدا اس پر خوشیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر اس کو ایسے پکڑتے ہیں اچانک کہ اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آخر میں خدا یاد آتا ہے یا تکلیف میں خدا یاد آتا ہے، اور ہم اور میں کیا چاہ رہی ہوں کہ ہم تندرستی میں اور خوشحالی میں بھی اسی ایک خدا کے ہو جائیں کہ جب کبھی ہمیں موت کا سامنا کرنا پڑے تو اللہ گواہ ہوں اس بات کے کہ ہم نے تندرستی اور خوشحالی میں بھی کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارا تھا اور کبھی شفاعت کا یہ عقیدہ نہیں رکھا تھا کہ مجھے کوئی اور بھی بخشوا سکتا ہے، اور ہم نے یہی عقیدہ رکھا تھا کہ تمام کے تمام اتھارٹی اور شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ دیکھیے بڑی خوبصورت اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی کہ پھر پیورٹی کے ساتھ مخلصین لہ الدین، خالص کر لیتا ہے، پیور کر لیتا ہے اس خدا کے نام پر پورا دین اس کا اس موجوں کے اندر نظر آتا ہے کہ جناب یہ شخص تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا۔ کب؟ تکلیف میں۔ اللہ ہمیں خوشحالی میں اس دین کو پیور رکھنے والا بنائے۔ اب دیکھیے آگے اور ایک ٹرننگ پوائنٹ اللہ فرماتے ہیں لئن انجیتنا، اور پھر اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ لئن انجیتنا، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی، من ہذہ، اس تکلیف سے، لنکونن من الشاکرین، اے اللہ ہم ضرور بضرور قدردانوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اے اللہ ہم آپ کی کتاب کی قدر کریں گے، ہم آپ کی دی ہوئی زندگی کی قدر کریں گے، ہم آپ کی ذات کی قدر کریں گے۔ اے اللہ اب ہم آپ کو پیورٹی کے ساتھ آپ کے دین کو حاصل کریں گے، اللہ آپ کو پیورٹی کے ساتھ پکاریں گے، بس اللہ آپ ہمیں اس فلاں فلاں تکلیف سے نجات دے دیجئے، ہم قدردان ہو جائیں گے، ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ یہ اللہ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ فلما انجاہم، پس جب ہم نجات دے دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، اذا ہم یبغون فی الارض،
پھر وہ بغاوت کرنے لگ جاتا ہے زمین میں بغیر الحق، ناحق، جو کہ اس پہ سوٹ نہیں کرتی، پھر اللہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، پھر غلط سلط باتیں اللہ اور رسول کے ناموں سے کرتا ہے، پھر جھوٹی روایتیں اور جھوٹی حدیثیں پیش کرنا اس کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ یعنی ابھی اللہ سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ آپ مجھے سلامتی دیجئے، اب میں دین کو پیور رکھوں گا، پھر جب خشکی کی طرف آتا ہے یعنی جان بچ جاتی ہے، پھر دین کو امپیور کر دیتا ہے، پھر اللہ کے دین میں ملاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، انما بغیکم علی انفسکم۔ بڑی پیاری بات ہے سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، بے شک یہ تمہاری بغاوت تمہاری اپنی نفس ہی کے خلاف ہے، یعنی تم اپنے ہی لیے گڑھا کھود رہے ہو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ابھی اللہ اسے پھر نہیں پکڑ لیتے ہیں فوراً، جب اس کو پکڑا، اللہ نے اس کو دیکھا کہ وہ خدا کو ہی مانتا ہے، پھر وعدہ بھی کرتا ہے، لیکن پھر خشکی پر آ کر یعنی پھر خوشحالی میں پھر تکلیف جب چلی جاتی ہے، پھر اپنے شرک، اپنے عقائد، اپنے غیر اللہ کو پکارنا اور اس کو کریڈٹ دے دینا، اس کی وجہ سے بچ گیا، اس کی وجہ سے بچ گیا، اس دن کی وجہ سے بچ گیا، اس وجہ سے بچ گیا، اور اپنی ہی منطقیں بتاتا ہے، اس کو خواب میں دیکھ لیا، اس کو خواب میں دیکھ لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا یہ تیری بغاوت تیرے ہی خلاف جائے گی، یعنی اب اللہ تیرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، تجھے ڈرنا چاہیے کہ اب تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ اسے فوراً نہیں پکڑے، اس نے جب پھر آ کر شرک شروع کیا، اس نے پھر آ کر غلط انٹرپریٹنگ کی دین کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، متاع الحیات الدنیا، اٹھا مزے دنیا کی زندگی کا، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تجھے خبر دیں گے بما کنتم تعملون، ان باتوں کی جو تو نے عمل کیا تھا، اب تو آ میرے پاس، اب تجھے پتا چلے گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس وقت میں اور آپ کیا فیصلہ کریں، اور ہمیں کیا بات سمجھ آئی؟ مجھے کم از کم یہ بات سمجھ آئی کہ پھر تکلیف دینے کے بعد جب ہم اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا اور اللہ ہی سب ہیں، شکر ہے اللہ نے میری جان بچا لی، اب اس زندگی کو اللہ کے نام پہ وقف کروں گا، پھر جب ہم اپنے وعدے سے پلٹ آتے ہیں، پھر اللہ ہمیں توبہ کا وہ وقت اور توبہ کا موقع نہیں دیں گے، کیونکہ دیکھیں آپ آگے آیت کیا آ رہی ہے کہ پھر اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جا مزے کر، تو نے جو وعدے کیا تھا جا مزے کر، پھر ہماری طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے، پھر اب ہم تجھے بتائیں گے کہ تو نے کیا عمل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اچانک کی موت سے بھی بچا لے اور برائی پر موت ہونے سے بچا لے، اللہ ہمیں ڈھیل کے دنوں میں سنورنے والا اور سدھرنے والا بنا لے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم نے تکلیف میں آپ سے وعدے کیے تھے وہ وعدے ہمیں ہمیشہ یاد رہیں، ہمیشہ یاد رہیں ہمیں اپنے وعدے، اور ہم اپنی تکلیف کو رحمت سمجھیں، کیونکہ جب ہمیں کسی تکلیف میں اللہ مل جاتے ہیں تو تکلیف ہم اپنے اندر خود محسوس کریں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ واقعی پین از گڈ۔ کبھی کبھار ہم یہ بات منہ سے کہتے ہیں کہ یہ درد میرے حق میں بہت بہتر تھا، یہ بہت اچھا ہوا جو میرے ساتھ ہوا، میرے ساتھ ہونا ہی یہی تھا، شکر ہے میں نے اپنے رب کو پا لیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس نیکی پر سٹک رہیں، ہم اپنے رب کو سدا یاد رکھیں، اور بخدا میری تو دعائیں ہیں اللہ سے کہ اے اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ ہم نے تندرستی میں فقط آپ کو پکارا ہے، ہم نے آپ کی کتاب کے علاوہ کسی بات کو دین نہیں بنایا۔ اے اللہ جو مرتے وقت ہم کلمہ پڑھیں، یا اگر مرتے ہوئے جب ہم آپ کو پکاریں، یا جب ہم کسی زندگی میں بھی تکلیف میں آپ کو پکاریں، تو کم از کم اے ہمارے رب ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ آپ گواہ ہیں کہ ہم نے تندرستی میں بھی فقط آپ کو پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اول تو ہم سے تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اور ہمیں اس پیورٹی کے ساتھ خدا کی کتاب کو لوگوں تک پہنچانا نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی بہترین عمل کے ساتھ
اللہ کی ملاقات نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ نیکسٹ آڈیو میں دوسری اگزامپل پڑھیں گے ایسے ہی لوگوں کی جو تکلیف میں خدا کو پیورٹی سے پکارتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیسا برا دن دیکھا تھا. تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی وہ تکلیف کو یاد رکھنے والا اور ہمیشہ اپنے رب کے قانون کے مطابق چلنے والا بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.